الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میری معزز نوجوانوں، آپ لوگوں سے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ غریبوں کو انصاف مل سکے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے کہ میں لینڈ مافیا کو منافق کہتا ہوں، یہ منافق ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے آج ایک ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں بھی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ مجھ سے مناظرہ کر لے، یہ لینڈ مافیا پکا منافق ہے۔ منافق کی 4 علامات ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 علامات جس انسان میں ہو وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ منافق کی پہچان یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، اور بات بات پہ لڑائی جھگڑے پہ گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ لینڈ مافیا امانت پہ خیانت کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کی چیز اس کے پاس پہلے تو امانت ہم رکھواتے ہیں، ہم پیسے دے دیتے ہیں اور وہ پلاٹ اسی کے پاس ہوتا ہے، پھر یہ اس کو دوبارہ بیچ دیتا ہے اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے بھگا دیتا ہے۔ تیسرا، وہ جھوٹ تو بولتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولے بغیر تو یہ پلاٹ بکے گا نہیں، وہ تو اپنا بول کر کے بیچتا ہے جبکہ پلاٹ دوسرے کا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اچھا، تیسرا یہ کہ وہ وعدہ جو ہم سے کیا تھا کہ آپ کو یہ پلاٹ دوں گا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو منافق ہوا۔ اور جب اس کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ لڑنے جھگڑنے پہ گالم گلوچ پہ، بلکہ گالم گلوچ تو دور کی بات ہے، وہ تو قتل ہی کر دیتا ہے۔ ایک ویڈیو میں نے چلایا تھا، کسی گوٹ کا تھا سرجانی کی طرف، اس میں لینڈ مافیا عورت کو مار رہا تھا۔ تو یہ اللہ ڈینو گوٹ والے جو ہیں اور گلشن گہرام والا منافق جو ہے مہر اللہ، یہ لوگوں کے پلاٹ کو دوبارہ بیچ رہا ہے، اور گلشن گہرام کا تھانہ سرجانی تھانہ ہے۔ تھانہ میں لوگ جاتے ہیں لیکن تھانہ کیا سنے گا، تھانہ تو خود بکا ہوا ہے۔ تھانے دار کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پولیس کا محکمہ کس طرح غلیظ ناپاک جگہ ہے۔ تھانہ تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں شراب بھی بیٹھ کر کے لوگ پیتے ہیں، وہاں وہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہاں ہر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ناپاک جگہ پہ اب میں کیا بتاؤں آپ کو۔ تو میں نے تھانہ میں بھی گیا، اور اللہ ڈینو گوٹ کا تھانہ جو ہے وہ منگو پیر ہے۔ منگو پیر تھانہ میں بھی ہماری درخواست ہیں، لیکن ایس ایچ او صاحب کہاں بات کریں گے، کیونکہ وہ تو صاحب ہو گئے ہیں، وہ تو خادم اب نہیں ہیں، وہ قوم کے عوام کے نوکر نہیں ہیں۔ وہ تو اب ان کا کیا، یعنی کہ ہمارے ساتھ ان کا کیا مقابلہ۔ ایس ایچ او کی وردی پہن لیا تو بس خدا بن گئے۔ یہ سب زمین کے خدا ہیں، اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کا ایمان پھر نہیں رہتا ہے۔ جو مومن ہوگا وہ اکڑ کے نہیں چلے گا۔ اکڑ مومن میں نہیں ہوتی، مومن ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ ڈینو گوٹ میں بھی غریبوں کے تمام پلاٹ کو دوبارہ بیچنا شروع کر دیا۔ حاجی صاحب کو تو ان کا بیٹا بھتیجا قتل کر دیا، مار دیا کسی طریقے سے۔ حاجی صاحب شہادت کے رتبے میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد یہ نازل ہوا اور سارے پلاٹ کو دوبارہ بیچنا شروع کر دیا، لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ وہاں پر بدماش بیٹھے ہوئے ہیں، اور بدماش بھی کون ہے، پیر پگارا کا نام لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورے دیواروں پہ لکھا ہوا ہے پیر پگارا زندہ باد، اور وہاں پر جو ہے تو جو بھی جاتا ہے مار کھا کے ہی آتا ہے۔ تو میں گیا، میرے ساتھ بھی بدتمیزی کی اللہ ڈینو گوٹ والے نے، تو میں نے پھر عدالت میں چلا گیا، تمام حکام بالا کو خط لکھا، لیکن انصاف کہاں ملتا ہے اتنا آسانی سے۔ یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن یہاں نظام تو اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کا نظام کا مطلب ہے کہ تھانے دار جو ہوگا وہ نمازی ہوگا، وہ امامت کرے گا، اور تھانے کے تمام عملہ جو ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وزیر اعظم ہوگا، وہ امامت کرے گا، اور وزیر اعظم ہاؤس کے تمام لوگ اس کے پیچھے مقتدی ہوں گے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وزیر اعظم ہیں، اور آپ نماز پڑھاتے تھے اور سارے لوگ ان کے مقتدی تھے۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق وزیر اعظم بنے، پریسیڈنٹ ہیں، اور امامت کرتے تھے، سب لوگ نمازی۔
اس دور میں دروغہ تھانے کا ایس ایچ او، یعنی کہ وہ نماز امامت کرے اور سارے لوگ نمازی ہوتے تھے. تو یہ ہے اسلام. اب یہاں کے تو جتنا جو بڑا ہے اتنا بڑا دین کا سے متعلق وہ جاہل ہے، اور اگر علم ہے تو عمل نہیں ہے. اب دیکھیے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کسی بھی ادارے میں جائیے، دیکھیے وہ خدا بنا ہوا کہ ایس سی میں چلے جائیے، سوئی گیس کے ڈپارٹمنٹ، اور پھر وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تم کسی کو دھکے مارتے ہو، کل تمہارا کام بھی دوسرے ادارے سے پڑتا ہے تو وہاں والی کی بھی وہی ٹریننگ ہے، وہ آپ کو دھکے مارتا ہے. اب دیکھیے کالج میں ہم گئے اپنی بچی کے لیے، وہاں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ وہ بدسلوکی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی آتے ہیں ہاسپٹل میں تو ان کو ڈاکٹر لوگ اور نرسیں دھکے مارتی ہیں، تو سب جوتا خور ہو چکے ہیں لوگ. بھائی عزت کریں گے تو عزت ملے گی. آج اگر سارے محکمہ سدھر جائیں، دین کے مطابق چلیں، جیسے کہ اسلام میں ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو آپ کے ساتھ بھی دوسرا اچھا سلوک کرے گا. لیکن سب کے سب بگڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سے گلشن گہرام میں مہر اللہ، یہ ابو جہل کا پوتا، یہ نازل ہوا اور سارے پلاٹوں کو دوبارہ بیچ کر کے کھا گیا. 20-30 کروڑ روپیہ اس نے کما لیا اور پیسے کے زور پہ طاقتور بنا ہوا ہے. لیکن میں نے کہا کہ میں تجھ سے نہیں ڈروں گا. مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور منافق دنیا کے سب طاقت سے ڈرتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں تمہارا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے انصاف نہ مل جائے، اور جتنے لوگوں کا تم نے پلاٹ کھایا سب کو انصاف انشاءاللہ دلاؤں گا. اور لوگ ہمارے پاس آنا شروع ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان لوگوں کو لے کر کے میں عدالت میں بھی جاؤں گا. اور اگر مجھے یہ پروگرام کرتے ہوئے یہ جو میں بھی لوگ کر رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے اگر مجھے انصاف مل گیا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہ ایسا ہوا تو میں انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ عدالت سے رجوع کروں گا، اور انصاف ضرور ملے گا مگر دیر سے ملے گا. اور اخراجات کا انتظام اللہ رب العالمین اپنے غیب خزانہ غیب سے ضرور انتظام فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب. تو اللہ پر یقین کرنے والا مومن ہوتا ہے، اور جو دنیا کے طاقت پر یقین کرتا ہے وہی منافق ہوتا ہے. دیکھیے منافقین کو کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے وہ مانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے مفاد کی خاطر انہوں نے غلط طریقہ اختیار کیا اور پھر منافق ہوئے اور جہنمی ہو گئے. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ منافق کے لیے اگر کوئی 70 بار بھی دعا کرے گا اس کی مغفرت میں پھر بھی نہیں کروں گا. اور منافق کا نماز جنازہ پڑھنے والا کبیرہ گناہ کا مستحق ہوگا. کبیرہ گناہ ہے منافق کا نماز جنازہ پڑھنا، اور یہ سب لینڈ مافیا کو میں ثابت کر دوں گا. اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے